بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول جیوش چینل، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ عمران صاحب نے مس صالحہ کو صفدر سے الجھایا نہیں بلکہ سلجھایا ہے، چوہان نے کہا، اور صدیقی بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ عمران صاحب نے واقعی ہم دونوں کے بارے میں مسلسل باتیں کر کے ہم دونوں کو ہی ایک دوسرے کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا ہے، صالحہ نے کہا۔ آپ نے صفدر کے بارے میں کیا سوچنا شروع کر دیا ہے؟ صدیقی نے مسکراتے ہوئے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ جو صفدر میرے بارے میں سوچ رہا ہوگا، صالحہ نے ترکی با ترکی جواب دیتے ہوئے کہا، اور اس بار چوہان کے ساتھ ساتھ صدیقی بھی ہنس پڑا۔ شکر ہے عمران صاحب نے میرے نام کو استعمال نہیں کیا، ورنہ میرے نام کا پہلا حرف بھی آپ کے نام سے ملتا ہے، صدیقی نے کہا تو صالحہ بے اختیار چونک پڑی۔ اس کے چہرے پر یکلخت غصے کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں اتنی بری ہوں کہ تم اس بات پر شکر ادا کر رہے ہو؟ صالحہ نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ اسے شاید صدیقی کی یہ بات ناگوار محسوس ہوئی تھی۔ آپ ناراض ہو گئی ہیں، جبکہ میں تو اس لیے شکر ادا کر رہا تھا کہ میں الجھنے سے بچ گیا ہوں، صدیقی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو صالحہ بے اختیار مسکرا دی۔ اس بار چیف نے عجیب ٹیمیں بنائی ہیں، اچانک عقبی سیٹ پر بیٹھے ہوئے چوہان نے کہا تو صدیقی اور صالحہ دونوں بے اختیار چونک پڑے۔ عجیب سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ صدیقی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تنویر کو علیحدہ کر دیا ہے اور جولیا کو عمران کی ٹیم میں شامل کر دیا ہے، جبکہ صفدر بھی عمران کے ساتھ ہے۔ جولیا کی جگہ مس صالحہ کو اس ٹیم میں شامل کیا جا سکتا تھا، چوہان نے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ چیف نے مخصوص تکونے درست نہیں بنائی، صدیقی نے ہنستے ہوئے کہا۔ چیف جذبات سے عاری آدمی ہے، اس نے غیر جذباتی انداز میں سوچا ہوگا، صالحہ نے کہا، اور صدیقی اور چوہان دونوں نے اسبات میں سر ہلا دیے، جیسے وہ صالحہ کی بات سے 100% متفق ہوں۔ ویسے ایک بات پر مجھے بھی حیرت ہے کہ اس بار اصل ٹارگٹ تنویر کے ذمے کیوں ڈالا گیا ہے، حالانکہ اگر تیزی سے کام مقصد تھا تو یہ کام عمران بھی کر سکتا تھا، صالحہ نے کہا۔ عمران شیطان سے بھی زیادہ مشہور ہے، اور اسرائیل کی ایجنسیوں کا اصل ٹارگٹ بھی وہی ہے، اور وہ لازماً اسے پہچانتے بھی ہیں۔ اس لیے اگر اصل ٹارگٹ عمران نے ہٹ کرنا ہوتا تو پھر کوئی اور ٹیم بنانے کی ضرورت ہی نہ رہتی، صدیقی نے جواب دیا تو صالحہ نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اسی لمحے ایک موڑ کاٹ کر جیسے ہی جیپ سیدھی ہوئی، وہ تینوں چونک پڑے، کیونکہ دور سے انہیں ملک شام کی چیک پوسٹ نظر آنے لگ گئی تھی۔ اس پر ملک شام کا جھنڈا لہرا رہا تھا، لیکن انہیں ملک شام کی چیک پوسٹ سے کوئی غرض نہیں تھی، کیونکہ وہ ملک شام سے اسرائیل جا رہے تھے، اسرائیل سے شام نہ آ رہے تھے۔ اصل چیکنگ اسرائیل کی چیک پوسٹ پر ہونی تھی۔ وہ چونکے اس لیے تھے کہ اس چیک پوسٹ سے کچھ فاصلے پر لازماً اسرائیل کی چیک پوسٹ ہوگی، اور ان کا اصل امتحان وہاں ہونا تھا۔ ہمارے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، اگر وہاں کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا تو، صالحہ نے کہا۔ ایسا نہیں ہوگا، اگر انہیں کوئی شک بھی ہوا تو وہ زیادہ سے زیادہ ہماری نگرانی کرائیں گے، اور اس کے باوجود اگر ضرورت پڑی تو پھر اسلحہ وہیں سے ہی حاصل کرنا ہوگا، صدیقی نے اس بار سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور صالحہ اور چوہان نے منہ سے کچھ کہنے کے بجائے صرف اسبات میں سر ہلا دیے۔ ایک بات سن لو کہ ہم نے وہاں اپنے اعصاب کو مضبوط رکھنا ہے، اور جب تک میں حرکت میں نہ آؤں تم میں سے کسی نے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی جس سے معاملہ خراب ہو جائے۔ ہم نے نارمل انداز میں آگے بڑھنا ہے، صدیقی نے جیپ ملک شام کی چیک پوسٹ کے سامنے روکتے ہوئے کہا۔ ایک فوجی ان کی طرف بڑھا تو صدیقی نے جیپ کے ڈیش بورڈ سے کاغذات کا لفافہ اٹھا کر اس فوجی کو دے دیا۔ فوجی کاغذات لیے سائیڈ پر موجود کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس نے لفافہ واپس صدیقی کو دے دیا۔ آپ جا سکتے ہیں، فوجی نے کہا۔ شکریہ، صدیقی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے لفافے میں سے کاغذات نکالے، انہیں چیک کیا۔ ملک شام کی طرف سے انہیں جانے کی باقاعدہ اجازت دی گئی تھی، اور اسی سلسلے میں ان تینوں کے کاغذات پر خصوصی مہریں موجود تھیں۔ صدیقی نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلایا
اور کاغذات واپس لفافے میں رکھ کر اس نے لفافہ واپس ڈیش بورڈ پر رکھ دیا اور پھر جیپ آگے بڑھا دی۔ سڑک پر موجود راڈ ہٹا دیا گیا تھا۔ جیپ تیزی سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ سامنے ہی کچھ فاصلے پر اسرائیل کی چیک پوسٹ موجود تھی۔ اس کی دونوں سائیڈوں پر کمرے بنے ہوئے تھے اور وہاں فوجیوں کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ اس کے علاوہ دونوں کمروں کی چھتوں پر باقاعدہ ہیوی مشین گنیں نصب تھیں اور فوجی کمروں کی چھتوں پر بھی موجود تھے۔ جیپ جب اس چیک پوسٹ کے قریب پہنچی تو ایک مسلح فوجی نے جیپ کو دائیں طرف کر کے روکنے کا اشارہ کیا تو صدیقی نے اس کے اشارے کے مطابق جیپ دائیں سائیڈ پر کر کے روک دی اور اس کے ساتھ ہی کئی مسلح فوجیوں نے جیپ کو اس طرح گھیرے میں لے لیا جیسے یہ کسی دشمن کی جیپ ہو۔ کیا بات ہے، ہم ٹورسٹ ہیں، یہ آپ نے کس طرح ہمیں گھیر لیا ہے؟ صدیقی نے خالصتاً اکریمی لہجے میں اس فوجی آفیسر سے کہا جو تیزی سے بڑھتا ہوا جیپ کے قریب آ گیا۔ آپ سب کاغذات سمیت نیچے آ جائیں، جیپ کی تلاشی لی جائے گی۔ اس فوجی آفیسر نے کرخت لہجے میں کہا تو صدیقی نے ڈیش بورڈ سے کاغذات کا لفافہ اٹھایا اور پھر جیپ سے نیچے آ گیا۔ اس کے ساتھ ہی صالحہ اور چوہان بھی نیچے اتر آئے۔ جیپ کی تلاشی لو، اس فوجی آفیسر نے اپنے فوجیوں سے کہا اور پھر وہ صدیقی اور اس کے ساتھیوں کی طرف آ گیا۔ یہ کاغذات مجھے دیں اور آپ میرے ساتھ آئیں۔ فوجی آفیسر نے کہا تو صدیقی نے ہاتھ میں پکڑا ہوا لفافہ اس کی طرف بڑھا دیا اور پھر وہ تینوں خاموشی سے اس فوجی افسر کے پیچھے چلتے ہوئے ایک کمرے کی طرف بڑھتے چلے گئے جو سڑک کی دوسری طرف تھا۔ کمرے میں داخل ہو کر وہ چونک پڑے کیونکہ اس کمرے میں باقاعدہ میک اپ واشر بھی موجود تھا، جبکہ ایک سائیڈ پر کاؤنٹر تھا جس پر کاغذات چیک کرنے کی مشین موجود تھی۔ آپ کی چیکنگ ہوگی، برائے کرم تعاون کریں، اس فوجی آفیسر نے کہا جو انہیں ساتھ لایا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا اسرائیل میں ٹورسٹوں کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے؟ صدیقی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہم معذرت خواہ ہیں لیکن ایسا ہمیں حکم ہے کیونکہ چند دشمن ایجنٹ ملک میں داخل ہونا چاہتے ہیں اور ہم نے انہیں چیک کرنا ہے۔ اس فوجی آفیسر نے جواب دیتے ہوئے کہا، آپ ہمارے بین الاقوامی ادارے کے کارڈ چیک کر لیں۔ یہ سب مشینیں کیا ہیں؟ صدیقی نے کہا، آخری بار کہہ رہا ہوں کہ آپ ہم سے تعاون کریں ورنہ۔ اس فوجی آفیسر نے اس بار انتہائی سخت لہجے میں کہا، الجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو کچھ یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کر لیں، اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کی کوئی مجبوری ہوگی؟ صالحہ نے کہا، اوکے ٹھیک ہے، کرو چیکنگ۔ صدیقی نے بھی کاندھے اچکاتے ہوئے کہا اور پھر ان تینوں کا پہلے باری باری میک اپ چیک کیا گیا۔ اس کے بعد ایک جدید ترین چیکنگ مشین کے ذریعے ان کے پورے جسم کو اس انداز میں چیک کیا گیا جیسے انہوں نے کھال کے اندر کوئی آلہ چھپایا ہوا ہو اور وہ اسے چیک کرنا چاہتے ہوں۔ اس کے بعد انہیں باری باری لاشعور چیک کرنے والی مشین سے چیک کیا گیا، لیکن چونکہ وہ اس معاملے میں تربیت یافتہ تھے اس لیے فوجیوں کو ان سے کچھ حاصل نہ ہو سکا۔ اوکے، اب آپ ادھر تشریف رکھیں، اس فوجی آفیسر نے اس بار نرم لہجے میں کہا جو انہیں ساتھ لے آیا تھا۔ جس طرف اس نے اشارہ کیا تھا اس طرف کرسیاں موجود تھیں۔ وہ تینوں خاموشی سے ان کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک فوجی ان کے کاغذات اٹھائے اس فوجی آفیسر کی طرف بڑھا۔ کاغذات اوکے ہیں جناب، اس فوجی نے کہا۔ کیا ایکریمیا سے چیکنگ کرا لی گئی ہے؟ اس فوجی آفیسر نے کہا، یس سر، وہاں سے بھی اوکے کی رپورٹ آئی ہے، فوجی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، فوجی آفیسر نے کاغذات دیکھتے ہوئے کہا اور پھر اس نے کاغذات صدیقی کی طرف بڑھا دیے۔ اس تکلیف کے لیے معذرت خواہ ہیں، آپ لوگ جا سکتے ہیں، اس فوجی آفیسر نے کہا اور صدیقی نے اس کے ہاتھ سے کاغذات لیے اور خاموشی سے واپس مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں واپس آ کر جیپ میں بیٹھ گئے۔ راڈ ہٹا دیا گیا تھا اس لیے صدیقی نے جیپ آگے بڑھا دی۔ عجیب ملک ہے اسرائیل کہ یہاں ٹورسٹ کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے۔ صدیقی نے ساتھ بیٹھی ہوئی صالحہ کو بولنے کے لیے منہ کھولتے دیکھ کر جلدی سے خالصتاً اکریمی لہجے میں کہا تو صالحہ کا کھلتا ہوا منہ تیزی سے بند ہو گیا۔ ایسا ہوتا رہتا ہے رابرٹ، ہر ملک میں ہر حکومت کے اپنے اپنے مسائل ہوتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی برا سلوک تو نہیں کیا، چوہان نے بھی خالصتاً اکریمی لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ویسے اس قدر سخت چیکنگ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی، صالحہ نے اس بار اکریمی لہجے میں کہا اور پھر وہ اسی طرح باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد ان کی جیپ ایک چھوٹے سے شہر میں داخل ہو گئی اور صدیقی نے ایک جگہ رک کر ایک آدمی سے گرینڈ ہوٹل کا پتہ پوچھا اور پھر اس آدمی کے بتائے ہوئے راستے پر اس نے جیپ کو بڑھا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک چھوٹے سے لیکن جدید انداز کے بنے ہوئے ہوٹل کے سامنے پہنچ گئے۔
صدیقی نے جیپ ایک سائیڈ پر روکی، کاغذات کا لفافہ پہلے ہی اس کی جیب میں تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو نیچے اترنے کا اشارہ کیا اور پھر وہ تینوں نیچے اتر آئے۔ ہوٹل کا ہال کافی بڑا تھا، وہاں چند ٹورسٹ اور چند مقامی افراد موجود تھے، باقی ہال خالی تھا۔ ایک طرف کاؤنٹر تھا جس کے پیچھے دو نوجوان موجود تھے۔ صدیقی کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ ہمیں شام میں بتایا گیا تھا کہ ہم جیپ کو آپ کے ہوٹل میں چھوڑ کر خود طیارے سے تل ابیب جا سکتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہمیں اس ہوٹل کے مالک جناب الیگزینڈر سے ملنے کے لیے کہا گیا تھا۔ صدیقی نے کاؤنٹر پر رک کر کہا، ادھر راہداری میں چلے جائیں، وہاں آخر میں باس کا آفس ہے، وہ آفس میں موجود ہیں۔ نوجوان نے کہا تو صدیقی نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر مڑ کر اس راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ راہداری کے آخر میں واقعی ایک دروازہ تھا جو بند تھا۔ اس کے باہر ایک باوردی نوجوان موجود تھا۔ اس نے ان تینوں کے قریب پہنچنے پر انہیں انتہائی مؤدبانہ انداز میں سلام کیا اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس نے دروازہ کھول دیا۔ صدیقی اندر داخل ہوا، اس کے پیچھے صالحہ اور چوہان بھی اندر داخل ہوئے تو بڑی سی آفس ٹیبل کے پیچھے بیٹھا ہوا ایک ادھیڑ عمر آدمی بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا۔ آئیے تشریف لائیے، میرا نام الیگزینڈر ہے، اس آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا اور مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ میرا نام رابرٹ ہے اور یہ میرے ساتھی ہیں مس جیکولین اور مسٹر ولسن۔ صدیقی نے اس سے مسافہ کرتے ہوئے کہا، جبکہ چوہان اور صالحہ بغیر مسافہ کیے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ جی فرمائیے، الیگزینڈر نے دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ یہ کارڈ ہے شارٹی انٹرنیشنل ٹورسٹ کارپوریشن کا، انہوں نے کہا تھا کہ جیپ آپ کو دے دی جائے۔ صدیقی نے جیب سے ایک سرخ رنگ کا کارڈ نکال کر الیگزینڈر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، او یس سر، کہاں ہے جیپ؟ الیگزینڈر نے کارڈ لیتے ہوئے کہا، ہوٹل کے باہر موجود ہے، صدیقی نے جواب دیا۔ اس کی چابیاں؟ الیگزینڈر نے کہا تو صدیقی نے جیب سے چابیاں نکال کر اسے دے دیں تو الیگزینڈر نے ہاتھ بڑھا کر سامنے پڑے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور کسی جیگر کو کال کر کے اس نے ریسیور رکھ دیا۔ آپ کیا فوری آگے جانا چاہتے ہیں؟ الیگزینڈر نے صدیقی سے مخاطب ہو کر کہا، ظاہر ہے اس گاؤں میں ہمارے لیے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے، اگر ہے تو بتائیں، ہم رک جائیں گے۔ صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ الیگزینڈر نے پوچھا۔ تل ابیب، صدیقی نے مختصر سا جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ کو پھر آج رات رکنا ہوگا کیونکہ یہاں سے صرف ایک فلائٹ تل ابیب جاتی ہے اور وہ کل صبح جائے گی۔ البتہ یہاں سے قریب آثار قدیمہ کا ایک پوائنٹ موجود ہے، وہ اگر آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، یا پھر گاؤں کی مخصوص زندگی بھی آپ کو دکھائی جا سکتی ہے، الیگزینڈر نے کہا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ یہ چابیاں لو اور باہر موجود جیپ کو چیک کرو اور پھر گیراج میں پارک کر دو۔ الیگزینڈر نے چابیاں اس آنے والے نوجوان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ہمارے بیگ جیپ میں موجود ہیں، وہ ساتھ پارک نہ کر دینا۔ صدیقی نے کہا، بیگ یہاں لے آؤ۔ الیگزینڈر نے کہا تو نوجوان سر ہلاتا ہوا چابیاں لے کر واپس چلا گیا۔ آپ تل ابیب میں کہاں ٹھہریں گے؟ الیگزینڈر نے کہا، ظاہر ہے کسی ہوٹل میں، ویسے ہم پہلی بار تل ابیب جا رہے ہیں۔ صدیقی نے کہا، اگر آپ چاہیں تو آپ کے لیے تل ابیب کے سب سے بڑے اور اچھے ہوٹل رینبو میں کمرے یہیں سے بک کرائے جا سکتے ہیں۔ الیگزینڈر نے کاروباری انداز میں کہا، ہم وہاں جا کر ہوٹل دیکھ کر فیصلہ کریں گے، ویسے آپ یہاں ہمارے لیے 3 کمرے بک کرا دیں اور صبح کے طیارے میں تل ابیب کے لیے بھی بکنگ کرا دیں۔ صدیقی نے کہا تو الیگزینڈر نے اسبات میں سر ہلا دیا، ہو جائیں گی، آپ بے فکر رہیں۔ الیگزینڈر نے جواب دیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور وہی نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں 2 بیگ تھے۔ میں نے جیپ گیراج میں پارک کر دی ہے۔ نوجوان نے چابیاں واپس میز پر رکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ الیگزینڈر نے کہا تو وہ نوجوان واپس چلا گیا۔ بیگ وہ وہیں چھوڑ گیا تھا۔ آپ ہمیں جیپ کی وصولی کی رسید دے دیں؟ صدیقی نے کہا، یس سر۔ الیگزینڈر نے کہا اور اسی کارڈ کی پشت پر اس نے ہوٹل کی مہر لگائی اور پھر نیچے دستخط کر کے اور تاریخ اور وقت ڈال کر اس نے کارڈ صدیقی کی طرف بڑھا دیا۔ کمرے کیسے بک ہوں گے؟ صدیقی نے کارڈ کو واپس جیب میں رکھتے ہوئے کہا، آپ ہال میں تشریف لے جائیں، میں فون کر دیتا ہوں۔ یہ بیگ بے شک یہاں چھوڑ جائیں، پورٹر انہیں کمروں میں پہنچا دے گا۔ الیگزینڈر نے کہا تو صدیقی سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر بغیر بیگ اٹھائے وہ آفس سے باہر نکلے اور تیز تیز قدم اٹھاتے واپس ہال میں پہنچ گئے۔ وہاں کاؤنٹر پر موجود نوجوان نے ان کے کاغذات دیکھ کر رجسٹر میں اندراجات کیے اور پھر کاغذات واپس کر دیے۔
صدیقی نے اسے پیمنٹ کی اور پھر ایک سپروائزر انہیں اس طرف کو لے گیا جہاں رہائشی کمرے تھے۔ تینوں کمرے ساتھ ساتھ تھے اور درمیانے درجے کے تھے۔ صالحہ اور چوہان صدیقی کے نام پر بک کمرے میں ہی رک گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ان کے دونوں بیگ بھی کمرے میں پہنچا دیے گئے اور صدیقی نے ویٹر کو ٹپ دینے کے ساتھ ساتھ ہاٹ کافی بھجوانے کا بھی کہہ دیا۔ ویٹر سلام کر کے واپس چلا گیا تو صدیقی کے اشارے پر چوہان نے اٹھ کر دروازہ اندر سے بند کر دیا تو صدیقی نے اپنے ہاتھ میں بندھی ہوئی گھڑی اتاری اور پھر اس نے گھڑی کے چین کے ایک مخصوص حصے کو انگوٹھے سے 3 بار مخصوص انداز میں دبایا تو گھڑی کے ڈائل پر سرخ رنگ کا ایک نقطہ تیزی سے جلنے بجھنے لگ گیا۔ صدیقی گھڑی اٹھائے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا اور پھر اس نے باتھ روم کا دروازہ بند کیا اور پھر اس نے گھڑی کے اس حصے کو دوبارہ دبایا، پھر واپس مڑا اور گھڑی کو کلائی پر باندھ لیا۔ کلیئر ہے؟ صدیقی نے اس بار اصل لہجے میں کہا تو چوہان نے دروازے کی چٹخنی کھولی اور واپس آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا اس جیپ میں ڈیکٹا فون واقعی لگایا گیا تھا یا تم نے احتیاط کی تھی؟ صالحہ نے مسکراتے ہوئے کہا، احتیاط بے حد ضروری ہے مس صالحہ، ہم اس وقت جلتے ہوئے انگاروں پر چل رہے تھے، صدیقی نے کہا اور صالحہ نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہاٹ کافی سرو کر دی گئی اور وہ تینوں ہاٹ کافی پینے میں مصروف ہو گئے، لیکن ابھی انہوں نے ہاٹ کافی ختم ہی کی تھی کہ یکلخت دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور اس کے ساتھ ہی 4 مشین گنوں سے مسلح فوجی کمانڈوز انداز میں اندر داخل ہوئے۔ خبردار، اپنے ہاتھ سروں پر رکھ لو، ان میں سے ایک نے چیختے ہوئے کہا۔ کیا ہوا ہے؟ صدیقی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاتھ سر پر رکھو ورنہ ابھی فائر کھول دیں گے، اسی فوجی نے چیختے ہوئے کہا تو صدیقی نے دونوں ہاتھ اٹھا کر سر پر رکھ لیے۔ اس کی پیروی صالحہ اور چوہان نے بھی کی۔ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ یہاں ٹورسٹوں سے یہ سلوک ہوتا ہے تو ہم ادھر کبھی نہ آتے، صدیقی نے کرخت لہجے میں کہا۔ اٹھ کر دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ اور اپنے ہاتھ اپنی پشت پر کر لو۔ جب تک تم احکامات کی تعمیل کرتے رہو گے تو زندہ رہو گے، ورنہ ہم ایک لمحے میں فائر کھول دیں گے، اسی فوجی نے ایک بار پھر چیختے ہوئے لہجے میں کہا تو صدیقی اٹھا اور اس نے دیوار کی طرف منہ کر کے اپنے دونوں ہاتھ عقب میں کر لیے۔ صالحہ اور چوہان نے بھی اس بار اس کی پیروی کی اور پھر ان تینوں کے ہاتھوں میں کلپ ہتکڑیاں ڈال دی گئیں۔ انہیں لے آؤ اور ان کا سامان بھی لے آؤ، اس فوجی کی آواز سنائی دی جو شروع سے اب تک بول رہا تھا، اور پھر انہیں بازوؤں سے پکڑ کر کمرے سے باہر لایا گیا، لیکن ہال کی طرف لے جانے کے بجائے انہیں ایک اور راستے سے ہوٹل کے عقب میں لے آیا گیا۔ یہاں ایک فوجی ہیلی کاپٹر موجود تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں تم لوگ کہاں لے جا رہے ہو؟ صدیقی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ خاموشی سے ہیلی کاپٹر میں بیٹھ جاؤ، تمہیں قریبی بڑے شہر گرونا لے جایا جا رہا ہے، وہاں تمہاری مزید چیکنگ ہوگی کیونکہ تمہارے کمرے سے ریڈ کوشن ملا ہے، اس فوجی نے کہا۔ ریڈ کوشن؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ صدیقی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو ایجنٹوں کے پاس تو ہو سکتی ہے، سیاحوں کے پاس نہیں، اس فوجی نے کہا تو صدیقی نے ایک طویل سانس لیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ڈیکٹا فون چیکنگ کرنے کے لیے گھڑی کے اندر موجود مخصوص گائیکر کی وجہ سے ریڈ کوشن انہیں ملا ہوگا۔ بہرحال وہ تینوں ہیلی کاپٹر میں بیٹھ گئے اور چند لمحوں بعد ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہو گیا۔ ان کے پیچھے 2 مسلح فوجی بیٹھ گئے تھے۔ ہمارا سامان کہاں ہے؟ صدیقی نے کہا۔ وہ بھی پہنچ جائے گا، فکر مت کرو، عقب میں بیٹھے فوجی نے کہا، اور صدیقی نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور انہیں آئی کوڈ کے ذریعے فی الحال مطمئن رہنے کا کہا، اور پھر وہ خود بھی اطمینان سے بیٹھ گیا۔ چوہان اور صالحہ دونوں ہونٹ بھینچے خاموش بیٹھے ہوئے تھے اور ہیلی کاپٹر تیزی سے آگے بڑھا چلا جا رہا تھا۔ بہرحال انہیں اتنا اطمینان ضرور تھا کہ وہ اسرائیل میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور فی الحال یہ بات ان کے نقطۂ نظر سے ان کی کامیابی تھی۔ لارڈ بوف مین جیوش چینل کے ہیڈ کوارٹرز میں اپنے مخصوص آفس میں موجود تھا کہ میز پر رکھے ہوئے کئی رنگوں کے فون سیٹوں میں سے سفید رنگ کے فون کی مترنم گھنٹی بج اٹھی اور لارڈ بوف مین نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، لارڈ بوف مین نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ کلیسر بول رہا ہوں سر، دوسری طرف سے جیوش چینل کے چیف سیکیورٹی آفیسر اور اس کے نمبر 2 کی مخصوص آواز سنائی دی۔ کلیسر ایکریمیا کا ٹاپ ایجنٹ تھا اور لارڈ بوف مین اسے خصوصی طور پر اسرائیل لائے تھے تاکہ جیوش چینل میں کام کر سکے۔ یس، لارڈ بوف مین نے ایک بار پھر کہا۔ سر،
3 مختلف رپورٹس ہیں، میں باری باری سناتا ہوں۔ بارڈن کے ایک سرحدی گاؤں آسلم میں پاکیشیا سیکرٹ سروس پہنچ رہی ہے۔ اس میں عمران کے ساتھ ایک سوئس لڑکی ہے اور 2 پاکیشیائی ہیں۔ عمران اپنے اصل چہرے میں ہے اور ان کی آمد کی اطلاع GP5 اور ریڈ اتھارٹی دونوں کو مل چکی ہے، اور دونوں ایجنسیاں اپنے اپنے انداز میں انہیں گھیرنے کا پلان بنا رہی ہیں۔ دوسری طرف سے کلیسر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، تم نے صرف نگرانی کرنی ہے، مداخلت نہیں کرنی۔ لارڈ بوفمین نے جواب دیتے ہوئے کہا، یس سر، کلیسر نے جواب دیا۔ دوسری رپورٹ بتاؤ، لارڈ بوفمین نے پوچھا۔ جناب، ریڈ اتھارٹی کو رپورٹ ملی ہے کہ 2 ایکریمی تل ابیب پہنچ رہے ہیں۔ انہوں نے تل ابیب ہوٹل کے سپروائزر فورڈ سے ملنا ہے، اور یہ فورڈ سائنسی لیبارٹری کو سپلائی کا کام کرتا ہے۔ اس پر ریڈ اتھارٹی نے ان کے اغوا کا حکم دے دیا ہے۔ کلیسر نے کہا، کیا یہ فورڈ ایرو میزائل لیبارٹری کے بارے میں بھی جانتا ہے؟ لارڈ بوفمین نے چونک کر پوچھا، معلوم نہیں جناب، ویسے اس نے کبھی کوئی چیز وہاں سپلائی نہیں کی۔ کلیسر نے جواب دیا، اس سے معلوم کرو، اگر اسے معلوم ہے تو اسے گولی سے اڑا دو۔ لارڈ بوفمین نے جواب دیا، یس سر، ان آنے والے ایکریمیوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کلیسر نے کہا، اگر انہیں ریڈ اتھارٹی کلیئر بھی کر دے تو بھی ان کی نگرانی کراؤ۔ بہرحال جب تک AM لیبارٹری کو یقینی خطرہ لاحق نہ ہو جائے تب تک تم نے کسی سلسلے میں مداخلت نہیں کرنی۔ لارڈ بوفمین نے کہا، یس سر، کلیسر نے پہلے کی طرح مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور تیسری رپورٹ، لارڈ بوفمین نے کہا، شام کی سرحد کی طرف سے ریڈ اتھارٹی نے خصوصی چیکنگ مراکز اور نظام قائم کیا ہوا ہے۔ ایک جیپ وہاں سے اسرائیل میں داخل ہوئی ہے، اس میں ایک عورت اور 2 ایکریمی ٹورسٹ موجود تھے۔ چیک پوسٹ پر ہر طرح سے ان کی چیکنگ کی گئی، لیکن وہ اوکے تھے، اس لیے انہیں کلیئر کر دیا گیا۔ لیکن وہ گاؤں کے ہوٹل میں ٹھہرے تھے، وہاں ایک خصوصی نظام نصب کیا گیا تھا کہ اگر کسی کمرے میں موجود افراد کے پاس کوئی ایسا آلہ ہو جو سیکرٹ سروس کے ممبرز استعمال کرتے ہیں تو اس کے آن ہوتے ہی ریڈ کوشن مل جائے۔ وہاں ایک کمرے میں ریڈ کوشن ملا اور یہ تینوں ٹورسٹ اس کمرے میں موجود تھے۔ چنانچہ انہیں مزید چیکنگ کے لیے بڑے شہر گروما لے جایا جا رہا ہے، جہاں ان کی مزید تفصیل سے چیکنگ کی جائے گی۔ کلیسر نے جواب دیا، ٹھیک ہے، اگر یہ بھی کلیئر ہو جائیں تب بھی ان کی نگرانی کراتے رہنا۔ لارڈ بوفمین نے جواب دیا، یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی لارڈ بوفمین نے ریسیور رکھ دیا۔ لیکن چند لمحوں بعد ہی سرخ رنگ کے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، لارڈ بوفمین نے تحکمانہ لہجے میں کہا، واگر بول رہا ہوں باس۔ دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ یس، لارڈ بوفمین نے اپنی عادت کے مطابق اس بار بھی صرف یس کہنے پر اکتفا کیا۔ جناب، ایک مشکوک کال چیک کی گئی ہے۔ دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا، کیا؟ تفصیل بتاؤ۔ لارڈ بوفمین نے تحکمانہ لہجے میں کہا، جناب، نارڈرن کے دارالحکومت سے یہاں تل ابیب میں ریڈ فائٹرز نامی ایک فلسطینی تنظیم سے تعلق رکھنے والے ایک آدمی جس کا نام یوسف ہے کو کال کی گئی ہے۔ یوسف کپڑے کا تاجر ہے اور گو یہ کال بزنس کے سلسلے میں ہے، لیکن اس میں 2 الفاظ ایسے استعمال ہوئے ہیں جس نے اس کال کو مشکوک کر دیا ہے۔ ایک لفظ ایرو اور دوسرا لفظ لارڈ ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ کال AM لیبارٹری اور جیوش چینل کی چیکنگ کے سلسلے میں کی گئی ہے۔ واگر نے جواب دیتے ہوئے کہا، ایرو کا لفظ کس انداز میں استعمال کیا گیا ہے؟ لارڈ بوفمین نے پوچھا۔ جناب، دونوں الفاظ کپڑوں کے نام کے طور پر استعمال کیے گئے ہیں۔ ہم نے مارکیٹ سے اس سلسلے میں جو معلومات حاصل کی ہیں ان کے مطابق ان دونوں ناموں کا کوئی کپڑا مارکیٹ میں موجود نہیں ہے۔ واگر نے جواب دیتے ہوئے کہا، اس یوسف کی نگرانی کرو، اور اگر یہ کوئی کال کرے یا کوئی پارٹی اس سے رابطہ کرے تو اس کا ماہرانہ انداز میں تجزیہ کراؤ۔ لارڈ بوفمین نے کہا، اسے گرفتار کر کے اس سے پوچھ گچھ نہ کی جائے باس۔ واگر نے کہا، نہیں، اس طرح اطلاع اصل پارٹی تک پہنچ جائے گی اور وہ دوبارہ اس سے رابطہ نہیں کرے گی۔ ہم نے صرف اپنے مقصد کو سامنے رکھ کر کام کرنا ہے۔ اگر یوسف مشکوک ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ کال پاکیشیا سیکرٹ سروس نے کی ہو، اور یا اس کا کوئی ممبر اس سے ملاقات کرے تو ہم نے اسے پکڑنا ہے۔ لارڈ بوفمین نے جواب دیتے ہوئے کہا، یس سر۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ یہ لوگ کم از کم جیوش چینل سے نہیں بچ سکتے۔ لارڈ بوفمین نے ریسیور رکھ کر بڑبڑاتے ہوئے لہجے میں کہا،
اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک طرف موجود فائل اٹھا کر سامنے رکھی اور اسے کھول کر اس پر جھک گیا۔ آسلم گاؤں نارڈرن اور اسرائیل کی سرحدی پٹی پر واقع تھا اور اسرائیل کی سرحد گاؤں سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا اور اس گاؤں میں رہنے والے اونٹ پالنے اور فروخت کرنے میں دور دور تک مشہور تھے۔ گاؤں کے درمیان ایک بڑا سا مکان تھا جس کے باہر خاصا وسیع احاطہ تھا۔ یہ مکان گاؤں کے سردار مغیث کا ڈیرا تھا، جہاں گاؤں کے مکینوں کے درمیان ہونے والے تنازعات کا فیصلہ کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ گاؤں میں رہنے والوں کا کوئی اگر مہمان آتا تو اسے بھی ڈیرے پر ہی رکھا جاتا تھا اور سردار کی طرف سے اس کی خاطر مدارات ہوتی تھی، کیونکہ یہاں کی خصوصی ثقافت کے تحت کسی ایک کا مہمان سب کا مہمان سمجھا جاتا تھا۔ سردار مغیث اب خاصا بوڑھا ہو چکا تھا، اس لیے وہ صرف نگرانی کا کام کرتا تھا، جبکہ عملی طور پر گاؤں کی سرداری کا سارا کام اس کے بڑے بیٹے عبد الرحمن کے ذمے تھا۔ عبد الرحمن خاصا تعلیم یافتہ نوجوان تھا اور اس نے اپنی تمام تعلیم اسرائیل سے ہی حاصل کی تھی۔ عبد الرحمن کا ارادہ تو شہر جا کر ملازمت کرنے کا تھا، لیکن سردار مغیث نے اسے گاؤں میں رہنے کا حکم دیا تھا، اس لیے اس نے یہ ارادہ ترک کر دیا تھا اور ملازمت کے بجائے جدید انداز میں اونٹ پالنے کا ایک بڑا فارم اس نے گاؤں کے قریب ہی قائم کر لیا تھا۔ چونکہ عبد الرحمن خاصا تعلیم یافتہ تھا، اس لیے اس نے اونٹ پالنے اور انہیں فروخت کرنے میں جدید انداز استعمال کیے تھے، جس کی وجہ سے اس کا یہ کاروبار بے حد پھل پھول گیا تھا، اور کہا جاتا تھا کہ عبد الرحمن نے اونٹوں کے اس کاروبار سے اتنی دولت پیدا کر لی تھی کہ اس کی ٹکر کے رئیس گاؤں میں کم ہی رہ گئے تھے۔ لیکن اس دولت مندی کے باوجود عبد الرحمن بے حد با اخلاق اور انتہائی نرم خو نوجوان تھا، اور وہ گاؤں کے ہر آدمی کی عزت کرتا تھا، اور اکثر گاؤں کے بیمار اور کمزور آدمیوں کو اس انداز کی مالی امداد بھی کرتا تھا کہ انہیں اپنے دکھ اور بیماریاں بھول جاتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ پورے گاؤں میں عبد الرحمن کی بے پناہ عزت کی جاتی تھی اور اس کا احترام سردار مغیث سے بھی زیادہ کیا جاتا تھا۔ ڈیرے کے ایک بڑے سے کمرے میں اس وقت فرش پر بچھی ہوئی دری پر عمران، جولیا، صفدر اور کیپٹن شکیل موجود تھے، جبکہ ان کے ساتھ سردار مغیث بھی ایک گاؤ تکیے کے سہارے بیٹھا ہوا تھا۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت ایک جیپ کے ذریعے تھوڑی دیر پہلے یہاں پہنچا تھا، اور چونکہ یہاں آنے سے پہلے اس نے ایک مخصوص ہرکارے کے ذریعے سردار مغیث کو اپنی اور اپنے ساتھیوں کی آمد کی اطلاع دے دی تھی، اس لیے سردار مغیث پہلے سے ان کے استقبال کے لیے تیار تھا۔ چنانچہ سردار مغیث نے گاؤں کے آدمیوں کے ساتھ گاؤں سے باہر آ کر ان کا استقبال کیا، اور پھر وہ سب اکٹھے ہی اس ڈیرے پر آ گئے۔ گاؤں کے لوگ تو استقبال کے بعد واپس چلے گئے، لیکن سردار مغیث وہیں رہ گیا۔ سردار مغیث کا بیٹا عبد الرحمن کسی ضروری سلسلے میں کسی ہمسایہ گاؤں گیا ہوا تھا، لیکن اسے اطلاع بھجوا دی گئی تھی، اس لیے وہ کسی بھی وقت واپس آ سکتا تھا۔ سردار عمران، بڑے طویل عرصے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ جب آپ پہلی بار یہاں آئے تھے تو آپ انتہائی اچھی اور خوشگوار یادیں چھوڑ گئے تھے، سردار مغیث نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کی بات درست بھی تھی۔ عمران اسرائیل میں ایک مشن کے دوران اس گاؤں میں پہلے بھی آ چکا تھا، اور تب سے ہی اس کی دوستی سردار مغیث سے ہو گئی تھی۔ سردار مغیث، آپ نے جس بے لوث انداز میں ہماری مدد کی تھی وہ مجھے یاد ہے، اور اسی لیے ہم دوبارہ بھی حاضر ہوئے ہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ حکم کریں سردار عمران، آسلم گاؤں کے مکین اور ہم سب آپ کے قدردان ہیں۔ سردار مغیث نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ کے بیٹے عبد الرحمن نے اسرائیل میں تعلیم حاصل کی ہے۔ عمران نے کہا، ہاں سردار، اس علاقے کے اکثر نوجوان وہیں جا کر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ سردار مغیث نے جواب دیتے ہوئے کہا، پھر تو سردار عبد الرحمن کے اسرائیلی حکام سے خاصے گہرے رابطے ہوں گے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، اس کا حکام سے کیا تعلق، البتہ اس کے اسرائیلی دوست اکثر اس سے ملنے آتے جاتے رہتے ہیں، یا پھر اونٹوں کے بیوپاری آتے ہیں، کیونکہ عبد الرحمن نے اونٹ پالنے کا کاروبار کیا ہوا ہے۔ سردار مغیث نے جواب دیا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا نوجوان، جس کے چہرے پر چھوٹی سی سیاہ داڑھی تھی، اندر داخل ہوا، اور اس نے اندر داخل ہوتے ہی سلام کیا۔ یہ میرا بیٹا عبد الرحمن ہے، اور عبد الرحمن،
یہ پاکیشیا کے سردار علی عمران ہیں اور یہ ان کے ساتھی۔ سردار مغیث نے تعارف کراتے ہوئے کہا تو عمران اس سے ملنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھتے ہی اس کے ساتھی بھی کھڑے ہو گئے۔ ارے ارے آپ کیوں مجھے شرمندہ کر رہے ہیں؟ عبد الرحمن نے کہا، اور پھر اس نے انتہائی گرم جوشانہ انداز میں عمران، صفدر اور کیپٹن شکیل سے مصافحہ کیا، جبکہ جولیا کے سامنے اس نے صرف سر جھکایا اور اس کے بعد وہ اپنے باپ کے قریب ہی دری پر بیٹھ گیا۔ سردار عبد الرحمن، سردار مغیث نے بتایا ہے کہ تم نے اسرائیل میں تعلیم حاصل کی ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، جی ہاں، میں نے گریجویشن تل ابیب یونیورسٹی سے کیا ہے۔ عبد الرحمن نے جواب دیتے ہوئے کہا، تو پھر تو تمہارے رابطے اسرائیلی حکام سے ہوں گے؟ عمران نے کہا،